السلام علیکم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہم آگے ہیں ابھی مسجد جیرانہ۔ مسجد جیرانہ جو ہے وہ طائف کے راستے میں، طائف سے مکہ کے راستے میں ایک مسجد ہے، جو کہ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ تھی، اس کے بعد جب وہ مکہ جا رہے تھے انہوں نے یہاں احرام پہن کے عمرے کا ارادہ کیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے فرمائے، اور جو تیسرا عمرہ تھا وہ مسجد جیرانہ سے تھا، اور یہ مسجد جیرانہ ہے۔ آج اسی سنت پر عمل کرنے پہ ہم لوگ انشاءاللہ جو ہے وہ ادھر سے عمرہ پرفارم کریں گے۔ ہم ریڈی ہیں، ہم نے جو ہے نا احرام پہن لیے ہیں۔ ابھی ہم لوگ جو ہے وہ 2 نفل ادا کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ حرم جائیں گے اور عمرہ ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ یہ اس کی ہسٹری ہے۔ چلو دوست جلدی کرو یار، آؤ۔ یہ مسجد جیرانہ کے اندر کا ویو۔ الحمدللہ ہم حرم شریف پہنچ گئے۔ ابھی فجر کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، 4:34 ہو رہے ہیں۔ فجر تقریباً 5:15 بجے ہوتی ہے، تو انشاءاللہ ہم ابھی شروع کریں گے اور فجر کی نماز بیچ میں ہی پڑھیں گے۔ یہ بھی خانہ کعبہ کا منظر الحمدللہ۔ ابھی جو ہے ہم نے عمرے کے ساتھ کمپلیٹ کیے ہیں، اور یہ آگے اوپر حجر اسود والا ایریا مقام ابراہیم ہے۔ ابھی ہم جا رہے ہیں صحیح کرنے کے لیے، جہاں اما ہاجرہ کی سنت پوری کریں گے۔ صفا اور مروہ کی پہاڑی کے بیچ میں وہ پانی کی تلاش میں بھاگتی رہیں، قرآن میں بھی ذکر ہے اس میں۔ ابھی ہم جو ہے وہ خانہ کعبے کا منظر آپ لوگوں کے لیے، اللہ پاک ہر کسی کو یہاں آنے کی توفیق دے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہے حج عمرے کی، اللہ تعالیٰ اس کو یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر وقت برستی ہے رحمت، کعبے میں جمیل اللہ اللہ۔ خاکی ہوں میں کتنا بھول گیا، آتی ہوں میں کتنا بھول گیا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا۔ جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا۔ اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا۔ 7 چکر کے طواف کے بعد سنت ہے کہ آپ جو ہے وہ مقام ابراہیم کے پیچھے، مقام ابراہیم کے پیچھے سنت پڑھیں، نفل پڑھیں 2، مگر یہاں اتنا کوئی رش ہے کہ یہاں آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، تو ہم ادھر ہی جا کے پڑھیں گے۔ یہ آگے حتیم کا ایریا ہے جہاں بلب نظر آ رہے ہیں، یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اور یہ جو ہے آگے صحیح کی جگہ۔ تو ابھی ہم نے یہاں طواف کے بعد نفل پڑھ لیے ہیں، ابھی ہم جا رہے ہیں صحیح کرنے کے لیے انشاءاللہ صفا مروہ کی پہاڑی۔ اس سے پہلے بتایا تھا آپ کو، تو ابھی نفل کے بعد ادھر ہی جا رہے ہیں۔ میری صفا کی پہاڑی ہے، صفا یہاں سے صحیح سٹارٹ ہوتی ہے، اور صفا سے بھی آگے مروہ یہ لوگ جا رہے ہیں۔ صفا مروہ 7 چکر لگاتے ہیں تو آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ نے بال کٹوانے ہوتے ہیں تو عمرہ کمپلیٹ۔ تو ہم سٹارٹ کرنے لگے، پھر انشاءاللہ آگے آپ کو بتائیں گے۔
یہ لائٹ لگی ہوئی ہیں جہاں کہ اماں حاضرہ بھاگی تھی صفا سے مروہ پانی کی تلاش میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہے، تو یہاں ان کی سنت پہ مردوں کو ہے کہ وہ بھاگیں، جیسے کہ جتنی لائٹ گرین ہوگی اتنے ادھر بھاگنے کا سنت ہے حضرت حاضرہ کی۔ حاجی جو مرد ہیں وہ بھی یہاں بھاگتے ہیں، بھی اللہ تعالیٰ کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ مروہ کی پہاڑی تھی جو انہوں نے ختم کر دی، صفا کی پہاڑی پر نشانی موجود ہے مگر مروہ کی جو ہے نا ختم ہو چکی ہے۔ یہ مروہ کی پہاڑی کی نشانی رکھی ہوئی ہے۔ صفا سے مروہ ایک چکر کمپلیٹ ہوتا ہے، پھر مروہ سے صفا 2 چکر، سامنے 7 چکر تو ختم ہوتے ہیں، صفا سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور مروہ پہ ختم۔ یہ بھی دیکھیں اترائی، یہ پہاڑ کے اوپر انہوں نے کیا ہوا ہے، یہ پہاڑ تھا۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو یہاں آنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک یہ دعا ہے اللہ سے، عرض التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہاں عمرہ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو حج کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک روزہ رسول پہ تمام مسلمانوں کو حاضری کی توفیق دے، درود و سلام پیش کرنے کی، خود آ کے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کا سب سے بڑا فضل خانہ کعبہ میں مدینہ، جتنا مرضی آپ زمزم پئیں، سیر ہو کے پئیں، کتنا ہم ترس رہے ہوتے ہیں وہاں گھوٹ گھوٹ کو زمزم کو، یہاں شفا ہی شفا ہے، جتنا مرضی پئیں، سیر ہو کے پئیں۔ دیکھیں یہ کولرز میں یہاں رکھا ہوا ہوتا ہے اور یہاں حاجی جو ہے نا کھل کے پی رہے ہوتے ہیں، شفا ہی شفا ہے۔ ادھر بس کچھ ریسٹرکشنز ہیں کہ آپ نے یہاں ہاتھ نہیں دھونا، بھرنا نہیں ہے، لوگ بھر رہے ہوتے ہیں اور ٹھنڈا بھی ہے اور نارمل ٹمپریچر بھی ہے۔ ماشاءاللہ کیا نعمتیں ہیں، کیا ماحول ہے۔ یہ ہم گراؤنڈ فلور پہ ہیں خانہ کعبہ کے، حرم شریف کے، وہ سامنے تھوڑا سا جھلک دیتا ہے، دل خوش کر دیتا ہے، کیونکہ بہت جتنی بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کی وجہ سے آپ کھل کے سامنے نہیں جا سکتے، صرف احرام پہن کے آپ آگے جا سکتے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عمرے کی سعادت میں ایک اور عمرہ کرنے کی توفیق دی مکہ میں رہ کر۔ ہم نے جو ہے وہ جیسے کہ بتایا کہ جرانہ گئے اور وہاں سے ہم نے احرام پہن کے نیت کی اور یہاں ہم نے عمرہ ادا کیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میں یہاں بتاتا چلوں کہ عمرے کا طریقہ کار کیا ہے، ایک شارٹ سا ویو دے دوں۔ وہ یہ ہے کہ جی آپ نے میقات سے پہلے احرام کی حالت میں ہونا ہے، احرام پہننا ہے اور نیت کرنی ہے، جو کہ پہلا فرض بھی ہے۔ جو پاکستان سے آ رہے ہیں وہ وہاں سے پہن کر آئیں گے، یا دوسری کنٹری سے آ رہے ہیں تو اپنی کنٹری سے ایئرپورٹ میں ہی پہن لیتے ہیں، کیونکہ آپ کی ڈیورنگ جرنی جو ہے آپ کی میقات آپ کراس کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے آپ نیت کرتے ہیں، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ پہلے ہی نیت کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ نیت کرتے ہیں آپ کی احرام کی پابندیوں میں آپ آ جاتے ہیں۔ احرام کی پابندیاں میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ مین خارش نہیں کرنی، صابن استعمال نہیں کرنا، خوشبو استعمال نہیں کرنی، اور دنیاوی کچھ معاملات ہیں جو کہ نہیں کرنے۔ پھر آپ ہر مکہ پہنچیں گے، مکہ پہنچنے کے بعد آپ نے 7 چکر کا طواف کرنے ہیں، جو کہ دوسرا فرض ہے خانہ کعبہ کے۔ طواف سٹارٹ کرنے ہوتے ہیں حجر اسود کے سامنے۔ حجر اسود کے سامنے اوپر ایک پرومیننٹ لائٹ لگائی گئی ہے گرین، جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور وہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے آپ نے 7 چکر پورے کرنے ہیں، یہ آپ کے عمرے کے فرائض پورے ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے جو ہے وہ مقام ابراہیم کے پیچھے سنت ہے 2 نفل پڑھنا،
سیر ہو کے زمزم پینا، پھر آپ نے صفا مرنا کی صحیح کرنی ہے، 7 چکر لگانے ہیں، صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر. جب آپ یہ چکر کر لیں گے تو اس آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا. مگر آپ نے حلق کروانا ہے. حلق مطلب کہ آپ نے بال کٹوانے ہیں. مردوں نے پورا ٹینڈ کروانی ہوتی ہے، عورتوں نے اپنے وہ کچھ بال کاٹنے ہوتے ہیں، تو وہ کریں گے تو آپ کے احرام کی پابندیاں ختم ہوں گی. جب تک آپ حلق نہیں کروائیں گے یا بال نہیں کاٹیں گے تو آپ کے احرام کی پابندیاں نہیں ختم ہوں گی. مینس کہ آپ جو ہیں وہ اپنے خارش نہیں کر سکتے زیادہ، اور اپنا بال سے بال جڑنے کا خطرہ ہو، اور آپ خوشبو نہیں استعمال کر سکتے، صابن استعمال کر سکتے. تو صحیح کرنے کے بعد آپ حلق کرائیں گے تو پھر ہی آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہوگا اور احرام کی پابندیاں ختم ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر کسی کو یہاں آنا نصیب کرے، عمرہ نصیب کرے، حج نصیب کرے. جو آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بار بار یہاں اپنے گھر پر بلائے، گھر کا دیدار عطا کرے، عبادت کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو یہاں بار بار آنے کی توفیق دے. انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو، الوداعی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.